अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए 12 मई 2007 का। ये बड़ा एक खून आशाम दिन था, स्याह दिन था कराची की तारीख़ में। वैसे तो 1991-92 से लेके 96-97 तक यहाँ पे बोरी बंदाशों, टॉर्चर और MQM के सेक्टर इंचार्जों की बदमाशियाँ, उनकी हाई हैंडेडनेस के बहुत किस्से थे, जबर ज़ुल्म की बहुत सारी दास्तानें थीं। लेकिन 12 मई 2007 को कराची ने जो देखा, उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ज़रूर कहा जा सकता है, यानी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी। ये दहशत गर्दी क्या थी जनाब? उस दिन कराची पहुंचना था साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। आपको मालूम है कि 9 मार्च को उन्हें 59 मज़ीद जजों के हमरा डिसमिस कर दिया गया था नौकरियों से, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ देने से। तो जनाब, उसी एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में इफ्तिखार चौधरी ने पहुंचना था 12 मई को कराची। मज़ार कायद पे उन्होंने हाज़िरी देनी थी और उसके साथ साथ उन्होंने सिंध लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की 50वीं यौम तासीस के मौके पे एक कन्वेंशन से ख़िताब भी करना था। लेकिन जनाब, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने इक़्तिदार के नशे में धुत कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने किया क्या? जनरल परवेज़ मुशर्रफ बतौर सदर, चूँकि वो दूसरी मरतबा सदर का इंतखाब लड़ना चाह रहे थे और जजों ने उसकी मुखालफत कर दी थी, तो मुकम्मल तौर पे वो इक़्तिदार के नशे में धुत थे। उन्होंने पूरा कराची 12 मई को MQM के हवाले कर दिया, इस टास्क के साथ कि इफ्तिखार चौधरी को कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इस हवाले से एक मीटिंग हुई थी 10 मई को 90 पे, यानी जो MQM का ओरिजिनल जो सदर मकाम था। उस मीटिंग में कामरान सत्तार साहब थे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे, वसीम अख्तर साहब भी थे और उस वक्त वो सिंध के वज़ीर आला के मुशीर थे। इनके अलावा भी बहुत सारी शख्सियात थीं। और इस इजलास में 10 मई को जो हुआ था, मज़ार कायद पे एक जलसा मुनक्किद करने के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। बज़ाहिर ये कहानी थी जो कि मीडिया में भी आई थी, हालांकि उसी दिन इफ्तिखार चौधरी ने मज़ार कायद पे आना था। 20 मई के इस इजलास में MQM की बहुत सारी चीदा चीदा शख्सियात मौजूद थी। उनमें उस वक्त के सिंध के वज़ीर आला के मुशीर वसीम अख्तर मौजूद थे, फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद थे और कामरान फ़ारूक साहब भी मौजूद थे, जो कि उस वक्त सूबाई असम्बली के रुकन थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन इस वक्त 90 के हवाले से हमें यही नाम याद आ रहे हैं। बाद में ये मालूम हुआ, और मुझे ये बात ख़ुद पाकिस्तान की फ़ौज के एक इंतहाई आला अफसर थे जो उस वक्त तैनात थे सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से मामलात देखने के लिए, उन्होंने बाद में बताया कि इस्लामाबाद से जनरल परवेज़ मुशर्रफ यानी ऐवान सदर से ये हुक्मनामा आया था कि आपने 12 मई को रेंजर्स को और फ़ौज को बाहर नहीं निकलना, तमाम MQM को करने दें जो उन्होंने करना है। और यानी उसको ये कहा गया कि दे वर गिवन फ्री हैंड, मतलब खुली छूट उन्हें दे दी गई थी कि आपने इफ्तिखार चौधरी को कराची के अंदर मज़ार कायद पे और बार एसोसिएशन के कन्वेंशन से ख़िताब के लिए नहीं आने देना। तो जनाब, दिन भर जो अल सुबह मुसल्ले जत्थे सड़कों पे निकलना शुरू हुए, उन्होंने शायराए फैसल और इस तरह शायराए कायदीन, बहुत सारे जो अहम रूट्स थे जो कि एयरपोर्ट को जा रहे थे और एयरपोर्ट से आ रहे थे, उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और पुलिस रेंजर्स
عملاً موجود نہیں تھے وہاں پہ، اور جس وقت افتخار چودھری صاحب لینڈ کیا ان کا جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ، اس کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. مختلف علاقوں میں فائرنگ ہوئی، اور ایک دن میں عوامی نیشنل پارٹی کے کوئی 15 لوگ، پیپلز پارٹی کے 14 لوگ، ان سمیت 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے یا ہلاک ہوئے. یعنی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے. 800 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، مختلف پارٹیوں سے تعلق تھا ان کا، کیونکہ وہ ایئرپورٹ جانا چاہ رہے تھے افتخار چودھری صاحب کے استقبال کے لیے. افتخار چودھری صاحب نے ہیلی کاپٹر جو صدر پرویز مشرف نے بھیجا کہ آپ اس پہ نکل آئیں، تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں تو بائی روڈ ہی جانا ہے. تو اس کے بعد شہر بالکل ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. اور یعنی پاکستان کی اس وقت کی حکومت بھی کہا کرتی تھی کہ کشمیر میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ ریاستی سرپرستی میں اور باقاعدہ صدر پاکستان کی حکم نامے کے تحت MQM نے پورے کراچی میں قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کیا. اور یہ واقعتاً غالباً پہلا بڑا اچھوتا یہ واقعہ تھا. اور اس کا ثبوت کیا تھا؟ ثبوت یہ تھا کہ رات کو اسلام آباد میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا ڈی چوک میں، اور صدر پرویز مشرف بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے گھر میں تھے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا. وہاں سے بالکل تیار ہو کے بالکل ایک بڑی پرسکون حالت میں، غالباً نشے میں بھی تھے، وہ ڈی چوک پہنچے. وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ان لوگوں کو جو کہ مسلم لیگ کیو نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ عوام میرے ساتھ ہیں، اور آپ نے عوامی طاقت کا مظاہرہ آج کراچی میں دیکھ لیا. یعنی کولڈ بلڈڈنس کی یہ حالت تھی کہ 50 کم از کم لاشیں گری تھیں اس دن، اور پرویز مشرف صاحب مختلف نشوں میں دھت یہ لوگوں کو بتا رہے تھے. ٹیلی ویژن پہ بھی یہ تقریر نشر ہوئی تھی کہ آپ نے عوامی طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیا. اب یہ بڑا ہی دلدوز، خون آشام اور عبرتناک ایک واقعہ ہے 12 مئی کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ پھر جمہوریت کے علمبردار بنے، وہی لوگ مختلف حکومتوں کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں. آج بھی وہ حکومت میں ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، کراچی کے عوام کی سہولیات کی بات کرتے ہیں. لیکن 12 مئی کا واقعہ ایک انتہائی بدنما سیاہ دھبا ہے پاکستان کی ریاست پہ، جس میں معاملات کو ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے، کلوزر تک نہیں پہنچایا جاتا، یعنی معاملات کو ان کے حتمی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. کامران فاروق صاحب کو گرفتار کیا گیا بعد میں، انہوں نے اعترافی بیانات بھی دیے اور یہ کہا کہ واقعی MQM کی قیادت میں یہ تشدد کے واقعات ہوئے، لیکن اس معاملے میں سزا کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ بہرحال ان کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے سیاست کو کے لیے، اپنی مخلوط حکومتوں کے لیے اتحادی چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا یہ جب مختلف قسم کے کمشنوں کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، تو 12 مئی کے حوالے سے کیا کمیشن نہیں بنانا چاہیے؟ ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنا کے اس تمام معاملے کی تحقیقات کی جائے کہ آخر اس وقت کے صدر اور MQM نے مل کے کیوں کراچی کو خون میں نہلایا، کیوں پیپلز پارٹی نے دوبارہ MQM کو اپنا اتحادی بنایا، کیوں MQM عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ابھی بڑی معترف ہے، ان کے ساتھ شامل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کلنک کا ٹیکہ ہے پاکستان کے ماتھے پہ، پاکستان کے سیاستدانوں پہ، پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان پہ، کہ ایک کم از کم 50 لوگوں کی شہادت کا معاملہ انفنشڈ، انپنشڈ، یعنی اس کو
عدالتی چیلنج کوئی نہیں ہوا، اس میں سزائیں کوئی نہیں ہوئی، اور آج بھی وہی لوگ ہم پہ مسلط ہیں، وہی لوگ حکمران ہیں اور ہمیں بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ بھول گئے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں احتساب کی، جب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، رول آف لاء کی، تو اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 12 مئی 2007 کے واقعے کو بھی رول آف لاء کے پیمانے میں ضرور تولنا چاہیے، اور باقاعدہ تفتیش جوڈیشل انکوائری کمیشن کے ذریعے کر کے اس کے جو ذمہ دار تھے کم از کم اس کی ذمہ داری کا تو تعین کر لیں کہ کون کون اس خوفناک دردناک واقعے میں ملوث تھے۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے مسلح جتھوں نے میڈیا پہ بھی حملے کیے۔ گرو مندر کے پاس بزنس ریکارڈر کا دفتر ہے، وہاں پہ آنچ ٹی وی کا بھی دفتر ہے، اس پہ بھی حملے کیے گئے، اس کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے ارد گرد کی جتنی آبادی ہے وہاں کو 6 سے 8 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی۔ آج ٹی وی کا عملہ وہاں پہ محصور ہو گیا تھا، اور آج ٹی وی کی مینجمنٹ نے، مالکان نے بعد میں کہا بھی تھا کہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ باقاعدہ یہ لوگ ایم کیو ایم کے جھنڈے لہراتے ہوئے وہاں پہ پہنچے تھے۔ یعنی ایم کیو ایم نے اس وقت اتنے خوف پھیلا رکھا تھا، اتنی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ ظاہر ہے ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا ریاست کی طرف سے، تو اس میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی نہیں بخشا۔